Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لو، گھر گاڑی دولت جو چاہیے آج اللہ سے مانگ لو، خدا را یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو لوگ دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اس تسبیح کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی ہے یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے، حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے جیسے مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیں، جو لوگ اپنے گھروں میں بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ پوری توجہ سے اللہ سے مانگنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آج کے عمل میں آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ وہیں چاہے نماز بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی بھی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سے بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مناسب رشتہ مل جائے۔ من پسند نوکری چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔
آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مجید پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ یا مجید 1 بار ہو گیا، یا مجید 2 بار ہو گیا، یا مجید 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا مجید کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مجیدوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص جو کہ رب وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر سورۃ اخلاص آپ نے صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 1 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ، آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اور آپ نے چھٹے نمبر پر یا مقتدر پڑھنا ہے۔ یا مقتدر 1 بار ہو گیا، یا مقتدر 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا مقتدر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے 1 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے تو 1 مرتبہ پھر اس پورے وظیفے کی ترتیب سماعت فرما لیں کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مجیدو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 1 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیفو پڑھنا ہے اور 5ویں نمبر پر آپ نے 11 بار یا ودودو پڑھنا ہے اور چھٹے نمبر پر اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مقتدر پڑھنا ہے۔ آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ عمل کریں، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا